ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اب قرآن پاک کی آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ اور تفسیر ہے، مختصر سی بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور وہ لوگ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرو۔ الذی وہ ذات پاک، جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، کم الارض زمین کو، فراشم فرش، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء اور اتارا آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به اور پس نکالے ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزق لکم تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا پس نہ تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ کی توحید اور الوہیت کا بیان ہے، جو اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اور اس نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اس نے زمین کو فرش بنایا، اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، اور آسمان کو چھت بنایا، جیسا کہ دوسری آیت میں آیا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، اور جو اس کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل ہیں، جو بادل سے پانی برسا، اور اس وقت جب لوگ اس کے پورے محتاج ہوں گے، پھر وہ اس پانی سے طرح طرح کے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے جانور بھی، جیسا کہ اللہ نے جا بجا قرآن میں فرمایا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری پیاری پیاری صورتیں بنائی، اور اچھی اچھی روزیاں تم تک پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا ہے، اور تمام عالم کو پالنے والا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادتوں میں کسی کا شریک نہ کیا جائے، اور اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ الذی جعل لکم الارض، اور اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے بنایا زمین کو، فراشم فرش، اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے اتارا پانی، فاخرج پس نکالے اس میں سے، پھلوں میں سے، رزق تمہارے لیے، رزق لکم تمہارے لیے بہترین روزیاں تمام دنیا میں پھیلا دیں، ساری دنیا کے بنی نوع انسان، خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، اللہ نے سب کے لیے، اللہ نے رزق وافر مقدار میں اتار دیا۔ اب یہ انسان کے پاس ہے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف چلتا ہے یا وہ دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ صرف یہ بات پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ کہتے ہیں کہ بس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، اور تم جانتے ہو کہ تم سب کچھ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اعلیٰ ہے، اسی کی عبادت، اسی کی نماز، اسی کو سجدہ، اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ہی وہ رب ہوں جو ساری زمینوں آسمانوں کا بنانے والا، مشرق اور مغرب کا رب ہے، جنوب اور شمال کا رب ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں، جس کا حکم جناب باری رب العزت نے مجھے دیا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازمی پکڑے رکھنا، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حق میں وقت کے احکام کو سننا اور ماننا، اور ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بر بھی نکل گیا، اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ رجوع کر لے، جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ وہ روزے داری ہو، نمازی ہو، فرمایا اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو، مگر وہ جیسا بھی ہو، اگر اس نے کوئی بھی کام ایسا کیا جو ہمارے رب کے
کہے ہوئے حکموں سے بڑھ کر ہوا تو وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، سب انعامات ہمیں عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں، کیا تھے تمہاری حیثیت؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ جب تمہیں اتنی عزتیں دی تو کس لیے دی؟ جب تمہیں پیدا کیا تو اس سے قبل تم کیا تھے؟ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے۔ سن رکھو کہ میرا توکل، میرا بھروسہ اسی پر ہے، میری التجا بھی اسی پر ہے، میرا جھکنا اور میرا پست ہونا بھی اس کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا ماوا، میرا ملجا ایک ہی ہے، اور اس کے دستے رحمت کو میں تکتی ہوں اور اسی کا نام جپتی ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس چیز سے، نزلنا جو ہم نے اتارا، کیا اتارا؟ قرآن پاک اتارا، علی عبدنا، اوپر اپنے بندے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو، پس لے آؤ، بصورت، اس جیسی کوئی صورت، من مثلہ، یا مانند اس کی، ودو، اور بلاؤ تم، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، یا اپنے جن کے پاس تم جاتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا مان تھا، تو اللہ نے کہا کہ اتنا جو تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اترا ہے، کیا تمہیں قرآن کے اترنے میں کوئی شک ہے؟ یہ قرآن تو معجزہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، لے کے اس کو جبریل علیہ السلام آئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ساری دنیا بھی مل کے عاجز ہو جاؤ تو اللہ کے کلام میں شک کیوں کرتے ہو؟ اپنے مددگاروں کو بلاؤ، جن سے تم مدد مانگتے ہو، جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، انہیں بھی بلاؤ، ان کی مدد چاہو۔ تو انہیں کہو کہ پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو، مگر مجھے پتہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے۔ اللہ اس میں ڈانٹ رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو، وہ جو دہکائی گئی 1000 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس 1000 کی گنتی کو تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے، دنیا کی گنتی سے بالا تر ہیں اوپر کی گنتیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ، وہ جس کا ایندھن ہے لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں تمام قسم کی نعمتیں دی جاتی ہیں، اور جب یہ نعمتوں قبول کر کے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ یہ جو مرضی کر لیں، مگر اللہ کے آگے کوئی بھی کسی کا عمل، کوئی کام نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ نے جنت بنائی اتنی خوبصورت، نہ کسی کی آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں، نہ کسی کے کان اس کی مدح سرا سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہاری ٹھنڈک کا سامان بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ ڈراتے ہیں تو اللہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیشگی والی جنت ہے جس میں تمہیں داخل کیا جائے گا، مگر اس کے لیے یہ شرط اول ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے نبی کے احکامات کی پیروی کرو، نہیں تو ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں، اور ان جہنم کی لکڑیاں میں تم بھی داخل کیے جاؤ گے۔ اگر تم اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اپنے جھوٹے معبودوں کا سہارا لیتے رہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں حجارت، ان سے مراد یہ پتھر، یہ وہ پتھر ہے گندک کے سیاہ بڑے بڑے پتھر، بدبودار پتھر ہے جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان پتھروں کو اللہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پہ پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں یہ سیاہ گندک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا، اور ان کی بدبو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ بڑے بڑے سخت پتھر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار تمہیں یہی کہا جاتا ہے
کہ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، یہ لوگ جو ہے جہنم کی لکڑیاں بن کے دہکائے جائیں گے، اور ان پتھروں کو آگ لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ گندک کو بڑی جلدی آگ لگتی ہے، تو اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ سے زیادہ ہوگی، اس کا بھڑکنا اور اس کی سوزش اور اس کے شعلے بہت زیادہ ہوں گے، اور استغفر اللہ، اس کی سوزش، اس کی تیزی اتنی سخت ہوگی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی سختی اور اس کی تیزی، ہر ایک وہ شخص دوسرے کو جو تکلیف دے وہ جہنمی ہے، تو یہ جہنمیوں کو اس کی شدت اور سختی تیار کی جائے گی، اور ان کے لیے ان کو اس میں پھینکا جائے گا، اور اسی کی وجہ سے یہ آگ کبھی بند نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں موجود پیداوار چیزیں یعنی اعدت، جس میں اللہ پاک نے فرمایا تیار کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہنم نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ سے، یا اللہ مجھے 2 سانس کی اجازت دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ یہ جو سردی آتی ہے نا، یہ ایک دوزخ کی سانس ہے، اور دوسری سانس کی اجازت جب اللہ نے دی تو وہ گرمی کی سانس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی زور کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس چیز کی آواز تھی؟ آپ نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا جو آج پہنچا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔